دا اس واقعہ نال کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ لوگ انہوں بھی یہ اندر ملوث ثابت کرتے ہیں، جبکہ وہ واقعہ تو کئی سال پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ اور کئی ایسے بھی لوگ نے، خواہ دیوبندی نے، خواہ بریلوی نے، خواہ اہل حدیث نے، کوئی بھی ہے، ذرا توجہ فرمایا جائے، تحقیق دے بغیر بات کرتے نہیں، انہیں صفحات لکھ دیندے نے، ایک دوسرے دے اتے اعتماد کر کے، جہدے اتے اعتماد کیتا جا رہا ہے وہ بذات خود ہی بات نو غلط پیش کر رہا ہے، بات ہی غلط ہے، وہ کوئی تحقیق نہیں۔ جب حقیقت کی بنیاد ہی صحیح نہیں، وہ پاویں 100 بندہ بیان کرے، پاویں 200 بندہ بیان کرے، پاویں 2 لاکھ بندہ بیان کرے، جھوٹ جھوٹ ہی ہے، جھوٹ کدی سچ نہیں ہویا، پاویں 100 بندہ بھی کھلو کے بول دے۔ کوئی توجہ ہے کہ نہیں تہاڈی؟ جھوٹ لاکھ بندہ بھی بولے تے جھوٹ، رافضیاں نے اس قدر جھوٹ بولیا واقعہ کربلا دے متعلق، 1400 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مسلمان صفائی پیش کر رہے ہیں، لیکن اجے تک انہاں دے او لوگ اعتماد نہیں کر رہے کہ یہ سچے نہیں، سچیاں دے اعتماد کوئی نہیں، تے جھوٹیاں دے اعتماد کیتا جا رہا ہے۔ محققین، دانشور، دانا، علماء، محدثین، مفکرین شروع تو یہ بات بیان کرتے آ رہے ہیں، واقعہ کربلا دا کرنے والا، کتاب لکھنے والا ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب رافضی ہے، سینکڑے نہیں ہزاراں جھوٹ بولنے والے نہیں، جتے سارے جھوٹ بولنے والے ہون، پورے ملکاں دے ملک ہی جھوٹ بولنے والے ہون، منبر و محراب تے جھوٹ بولیا جائے، کتاباں دے اندر جھوٹ لکھیا جائے، اتے اگر کوئی 2 4 10 20 سچ بھی بولن والے ہون تے انہاں دی دال گلے گی، پھر اسٹیج انہاں دے ہاتھ وچ آ گیا ہے۔ جڑے لوگ دنیا پرست نہیں، مال پرست نے، عہدہ پرست نے، شہرت پرست نے، لوگ انہاں دی گل تے اعتبار کرتے نے، حقیقت نو سمجھتے نہیں، اور انہاں نو بڑا سمجھتے نے جڑے ٹی وی تے آ جاتے نے، جنہاں دے اشتہار بڑے چھپ جاندے نے، جڑے نیٹ تے آ جاندے نے، آواز اچھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا عالم ہے، کئی گدی نشین ہوندے نے، وہ اپنے باپ دی طرفوں مشہور ہو جاندے نے، تے باپ حالا انہاں والا موقف نہیں رکھدا، لیکن وہ باپ دی طرفوں مشہور ہو کے تے باپ دے موقف دے بھی خلاف چلدے نے، لیکن لوگ باپ دا بیٹا سمجھ کو دی گل بھی منی جاندے نے، حالانکہ ہوندی وہ سراسر غلط ہے۔ ایک مثال میں عرض کرنا، میں ناصر مدنی صاحب دے متعلق گل کیتی سی،
کہ انہاں دی تحقیق کوئی نہیں۔ واقعہ کربلا دے متعلق تساں پھر ویکھیا ہے کہ وہ بیمار ہوئے اور رپورٹاں آ گئیاں نے کہ دل دا دورہ بھی نہیں پیا۔ تبصرہ کرنے والے کیتا ہے کہ انہاں دا ڈرامہ تے فراڈ ہے۔ یہ لوکاں گل کیتی ہے، میں نہیں کرتا، میں تے لوکاں دی تانوں دسنا۔ ڈرامہ ہے، فراڈ ہے یا نہیں ہے، انہاں دا ایمان ہے۔ تساں دیکھ لیا کہ انہاں دا پتہ لین شیعہ گئے نے، انہاں نو تعویذ امام زامن بنے ہیں اور وہ خوشی نال اگے بازو کر کے بنوا رہے ہیں کہ انہاں دی حفاظت کرے گا، انہاں دی ضمانت وچ آ جان کے امام دی وچ ایدے وچ کوئی شرک ہونے وچ شک ہے وے؟ نبی کریم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جن نے کوئی ایسا تمیمہ تعویذ لٹکایا او دے اتے اعتماد کر لیا، انہیں میرے تے نازل ہون والی شریعت کا انکار کیتا ہے، وہ کافر بھی ہو گیا، وہ مشرک بھی ہو گیا ہے۔ بنو امیہ تاریخ دے او سنہری پھول نہیں، اگر انہاں نو پلا دیتا جائے تو اسلام دی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن بدقسمتی کہ جاہلاں دے ہاتھ وچ اسٹیج آ گیا ہے، جنہاں نو حقیقت دا کوئی علم پتہ نہیں۔ لوگ بڑے ذوق و شوق نال سنتے نہیں۔ عبد الباسط شیخو پوری نو اور سن لو، انہوں نے پیچھے جہاں بھی ایک بیان دیتا سی، چودھری ابو سفیان کہ چودھری اس طرح ہی کرتے ہوندے نہیں۔ چودھری ابو سفیان کہہ کے انہاں ابو سفیان دی توہین کیتی، پورے ملک دے اندر احتجاج ہویا کہ گل غلط ہے۔ انہاں پھر ہن امیر معاویہ دی بھی توہین کیتی ہے، اپنی شہرت رافضیہ نو خوش کرنے واسطے انہاں یہ گل کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک بدری اور احد والے نے اس وقت تک کوئی دوسرا فتح مکہ والے وقت اسلام لے ان والا خلیفہ نہیں بن سکتا، امیر نہیں بن سکتا۔ انہوں نے اس کتاب دے وچوں حدیث بھی پڑھ کے سنائی ہے، لیکن حدیث پڑھ کے سنان دے اندر بڑی بددیانتی خیانت کیتی، جھوٹ بولیا ہے۔ آ کتاب میں دکھا رہا ہوں، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری والیاں نے اس روایت نو صحیح نہیں آکھیا۔ جیڑی روایت انہاں بیان کیتی ہے او دی سند دے وچ کوئی نہیں، او دی سند طبقات ابن سعد دے اندر موجود ہے، اور طبقات ابن سعد دے اندر جو سند ہے حسین بن عمران دا استاد شیخ او مجہول ہے، تے مجہول آدمی دی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ جد سرے تو اے روایت ہی صحیح نہیں تے اے کمیں اعتبار کر لیا جائے کہ نبی کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک بدر والا کوئی ایک بندہ بھی ہوئے گا یا اس تو بعد احد والا ہوئے گا،
تے انہاں دی موجودگی دے اندر کوئی امیر خلیفہ نہیں بن سکتا۔ فتح الملہم دے اندر شبیر احمد عثمانی نے بھی یہ بات لکھی کہ عمر فاروق نے یہ گل کہی، کاش کہ میں ایسے فیصلے نہ کرتا، لیکن فتح الملہم دے اندر شبیر احمد عثمانی بھی حضرت عمر دے قول دی سند پیش نہیں کر سکے، اور جو عبدالباسط صاحب پڑھ رہے نے او دا بھی یہ مطلب ہی نہیں۔ حافظ ابن حجر دا اصل مطلب یہ ہے کہ درجے بیان کر دینے پہ، اگر یہ مطلب ہوئے کہ بدری یا احد والیاں دے ہوندیاں معاویہ جیسے لوگ خلیفے نہیں بن سکتے، تے جنہ لوگاں نے معاویہ نو خلیفہ بنایا ہے، امیر بنایا ہے، وہ بدری ہے سن کے نہیں سن، احد والے ہے سن کے نہیں سن۔ معاویہ نو حکومت حسن حسین نے خود دیتی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ بات ہوندی تے اینا کسے صحابہ نو بھی نہیں پتا لگا کہ نبی نے یہ کیا ہے اسی معاویہ نو کیوں امیر بنانے پہ، کسے نو بھی یہ نبی دے فرمان دا پتہ نہیں لگا، سارے نبی دی حدیث دے مخالف ہو گئے۔ نبی دیاں بیویاں امیر منیا کہ نہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ابو سفیان بذات خود او بندہ ہے جدے متعلق نبی نے فرمایا جیڑا بیت اللہ اندر یا ابو سفیان دے گھر بھی داخل ہو جائے انہوں بھی پناہ مل جائے گی۔ نبی کریم نے خود ابو سفیان نو نجران دا امیر تے والی بنا کے بھیجیا کہ نہیں، اور بدری احد والے موجود سن۔ ابو سفیان فتح مکہ والے دن ایمان لے آیا، معاویہ تے عمرۃ القضاء دے موقعہ تے فتح مکہ تو پہلے اسلام لے آ چکے سن۔ یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں کہ معاویہ ایمان کدو لے آیا ہے، فتح مکہ والے دن نہیں، عمرۃ القضاء دے موقعہ تے ایمان لے آ چکے سن فتح مکہ تو پہلے۔ پھر عبدالباسط دے الفاظ نے کہ فتح مکہ والے دن مار مار کے کلمہ پڑھایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آفت الباری پڑھ کے تے وہ سنا رہے نے۔ افسوس اس بات دا ہے کہ لاہور دے سابقہ ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث رانا نصر اللہ صاحب بھی سن رہے نے، لیکن اج تک انہوں یہ پتہ نہیں لگا کہ فتح مکہ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مسلمانہ دے لشکر نے لوگوں مار مار کے کلمہ پڑھایا سی بھائی، کسے نو نہیں پتا اج تک۔ وہ طلقاء صحابہ دا لفظ جو آندا ہے وہ نبی نے تے بولیا ہی ہے انتم الطلقاء، اور لوگوں تسی سمجھتے ہو گے اج نبی ساڈے نال گھٹ نہیں کرے گا، جویں اساں دے نال کیتا ہے ساڈے نال بھی انجی کرے گا، جاؤ میں تواڈے نال او سلوک نہیں کراں گا جو تساں کیتا ہے، میں یوسف دی طرح جویں انہیں پانیاں نو معاف کیتا سی مکے والے تانوں معاف کر دیتا ہے۔ انتم الطلقاء، تسی میری طرفوں آزاد۔ یہ کہندا پیا مار مار کے کلمہ پڑھایا سی، اللہ دی قسم کائنات دا بدترین جھوٹ ہے، کذاب ہے۔ ایہو جہا بہتان اج تک کسے کافر نے بھی صحابہ تے نہیں لایا کہ مار مار کے صحابہ نے فتح مکہ والے دن کلمہ پڑھایا سی۔ انہاں نوں کہندے ہو وکیل صحابہ، اے عبدالباسط وکیل صحابہ ہے۔
شرم نہ ڈب مرنا چاہیے. رافضیاں دی ترجمانی کرتے ہو پے. میرے ویرو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ دا سنہری پھول ہے. کون نبی دا سالہ ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے. اور لوگوں تو نہیں پتا اے باپ بیٹا ایسے نے دونوں دے متعلق نبی دی پیشین گوئی ہے. اور بحری بیڑا سب تو پہلا بنان والا تے کفار تے چڑھائی کرنے والا کون ہے؟ امیر معاویہ. او دے متعلق نبی دی پیشین گوئی ہے جنتی ہون دی. اور صحیح بخاری بابو قتال روم دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ. جڑا مدینہ قیصر قسطنطنیہ تے اول حملہ کرے گا او بخشیا ہویا ہوئے گا. اور اس لشکر دا امیر یزید ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو کون ہے یزید. وہ دے جو صحابہ ہے سڑ کے نہیں سڑ، صحابہ دا امیر ہے کہ نہیں؟ ابو ایوب انصاری میزبان رسول اس جنگ وچ ہے کہ نہیں؟ ابو ایوب انصاری نے امیر لشکر یزید نو پیغام بھیجیا، جنہ بھی ہو سکے میری میت نو کفار دی سرزمین تے قریب لے جا کے دفن کرنا. یزید نے ابو ایوب انصاری دی وصیت تے عمل کردیا ہویا انہاں نو کفار دی زمین تے روم دے اندر فصیل دے قریب دفن کیتا. اور جنازہ یزید نے پڑھایا کدا؟ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، میزبان رسول، صحابی رسول دا. اور کوئی صحابی اور بھی ایسا کہ نہیں وہ جنگ میں ایسا جنہ دے پیچھے جنازہ پڑھے ہے، صحابہ دے جنازے پڑھان والا، صحابہ دی امارت دے حج کرنے والا. سن 51 وچ، سن 52 وچ، سن 53 ہجری اندر امیر حج بن کے گیا. کنہ دا؟ صحابہ دا. پوری دنیا دا امیر حج بنیا کہ نہیں بنیا؟ پوری دنیا اسلام نے اپنا امیر منیا ہے. اے انہوں مسلمان بھی نہیں مانتا. صحابہ نو کی کہو گے؟ میں یزید دی وکالت نہیں کرتا، صحابہ دے ایمان دی حفاظت کرنا. اگر تسی یہ کہو کہ یزید ایسا ویسا سی جس طرح بیان کیتا جاتا ہے، اگر یزید ایسا سی ویسا سی، دسو کسے صحابی نو نہیں پتا لگا کہ یزید ایسا ویسا سی؟ کسے صحابی نو اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ اسی اس زانی شرابی کبابی ظالم حسین دے قاتل نو امیر بنانے آبے؟ کسے صحابی غیرت نہیں سی؟ تسی آج پاکستان دے اندر تڑپ دے ہو. ایک صحابی دا ایمان ہوئے خدا دی قسم دنیا ساری قربان ہو سکتی ہے، ایک صحابی دے ایمان نو نہیں پہنچ سکتے. کتنے صحابہ نے؟ سینکڑے جنہاں نے امیر منیا، نمازاں پڑھیاں پیچھے. کون ہے یزید؟ ذرا توجہ فرمایا. یزید معاویہ دا بیٹا ہے. معاویہ صحابی رسول ہے، مسلمان پیدا ہویا، باپ بھی مسلمان، دادا بھی.
دادی بھی مسلمان، ہندا جنوں کہتے ہیں، یہ ظالمہ جھوٹ بولیا کہ ہندا نے امیر حمزہ دا کلیجہ چبایا تے ہار بنا کے گلے چ پایا، بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ انہوں نے بنی امیہ نو بدنام کرنے واسطے اس طرح دیا باتاں کڑیاں ہوئی نے۔ ابو سفیان اگر کافران دی طرفوں نبی نال جنگ لڑتا رہا ہے تے تانوں پتہ نہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جدو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تے اسلام نالوں دے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس تو بعد پھر اگر کوئی انسان دے گناہ ہوندے نہیں، اللہ ہجرت نہ معاف کر دیندے نہیں، ہجرت نہ معاف کر دیندے نہیں۔ اس تو بعد پھر بھی گناہ ہوندے نہیں، اللہ تعالیٰ توبہ نہ بھی گناہ معاف کر دیندے نہیں کہ نہیں معاف کر دیندے۔ کتنے آپشن نے معاف کرن دے اللہ دے، ہاں یہ کسی نو بھی نہیں سمجھتے پے۔ اس کلمہ پڑھ کے جہاد کرتے رہے، جنگاں لڑتے رہے۔ ابو سفیان نے اسلام دی طرف ہو کے جنگاں لڑیاں نے کہ نہیں لڑیاں؟ مجاہدین دا اجر ثواب حدیثاں میں ہے کہ نہیں؟ مجاہدین جہاد کرنے والے واسطے نبی دی جنت دی بشارت ہے کہ نہیں؟ کیا ابو سفیان کلمے تے نہیں فوت ہویا؟ معاویہ مومنہ مسلمانہ دا امیر بن کے کلمے تے نہیں فوت ہویا؟ یزید مومنہ مسلمانہ دا امیر بن کے کلمے تے نہیں فوت ہویا؟ کس منہ نال پڑھتے ہو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ؟ جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت وچ داخل ہو گیا۔ اج دا پاکستانی بے نماز، شرابی، کبابی، مشرک، بدعتی، ہر قسم دی برائی والے دے متعلق لا الہ الا اللہ دا انہوں سرٹیفکیٹ دے کے جنتی کہندے ہو، جنہوں نبی نے کلمہ پڑھایا ابو سفیان معاویہ نو، انہوں جنتی کیوں نہیں مانتے؟ کون ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ؟ نبی کریم نے دعا کی تھی معاویہ واسطے، اللہ ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، ہدایت والا، ہدایت کرنے والا، انہوں کتاب بھی سکھا دے، حساب بھی سکھا دے۔ نبی دا کاتب وہی ہے، نبی نو آسمانی وہی لکھان تے انہاں اعتماد ہے، تینوں معاویہ دے ایمان تے ہی نہیں اعتماد ہے۔ جنوں معاویہ دے ایمان تے اعتماد نہیں، اللہ دی قسم اسی او دا ایمان ہی نہیں مانتے۔ اور جو سچی گل ہے کہ نہیں؟ معلوم دا نہیں، بڑے دکھ نال بیٹھے ہو۔ اجڑا معاویہ نو مومن مسلمان نہیں مانتا، مان لو گے انہوں مومن؟ بولو جا، اور مومن ہو سکتا ہے؟ جواد نقوی لاہور دا یہ کہندا ہے معاویہ قابل تکریم نہیں، اور جدی نبی انی تکریم کرے او دے حوالے آسمانی وہی کر دے، تو انہیں قابل تکریم ہی نہیں۔ جنہوں صحابہ امیر کہہ لین، جنہوں نبی جنتی کہہ دے، یہ بحری بیڑے دے ذریعے جہاد کرنے والے کی نے جنتی، اور بیڑا بنانے والا کون ہے؟ معاویہ۔ یہ لشکر کشی کرنے والا کون ہے؟ اصحاب بابا پشاور تک، چینا تک فوجا کدیاں آئیاں نے، شرم نہ ڈب مرو، محمد بن قاسم ملتان تک آیا، بنو امیہ دا آیا ہے، تو اڈے تک اسلام بنو امیہ نے پہنچایا ہے۔ تسی بنو امیہ دے خلاف بکواس کر دے ہو، جو بنو امیہ معاویہ دے خلاف، ابو سفیان دے خلاف بکواس کرے گا، اللہ دی قسم اسی او دا ایمان لوکاں نو دساں گے کہ اے مشکوک ہے، منافق ہے، اے مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھن نال بندہ مومن نہیں ہو سکتا،
منافق کلمہ پڑھتے سن، نبی دے پیچھے نمازاں پڑھتے سن، 5 وقت نبی دی زیارت کرتے سن، مسجد نبوی میں جاندے سن، حج بھی کرتے سن، زکاتاں بھی دیندے سن، قسماں اٹھا کے نبی نو اعتماد وچ لیندے سن۔ اللہ نے آسمان تو قسم اٹھا کے فرمایا کہ زمین تے قسماں اٹھا کے تینوں اعتماد وچ لیندے نے، اسی مومن میں عرش تے رحمان قسم اٹھا کے کہنا یہ منافق نے، اندروں کچھ نے۔ واہ، انہاں دی گل تے اعتبار نہیں کرنا۔ سورۃ منافقون آئی، رب نے فرمایا میرے سونیا تو نہیں جانتا میں جڑے ساڈے اہل حدیث خطیب جواد نقوی دے مرکز وچ جا کے تقریر کرتے ہیں، جی وہ بڑی تکریم کرتا ہے، جڑا معاویہ دی تکریم نہیں کرتا وہ تیری تکریم کرتا ہے۔ منافق ہویا کہ نہ؟ جڑا صحابہ لا ایمان نہیں مانتا، قابل تکریم نہیں مانتا، وہ تیری تکریم کیوں کرے گا؟ صرف لوگوں کو دکھان واسطے، دھوکہ دین واسطے کہ اینے عالم ساڈے نال نے، غیر ملکاں دی امداد لین واسطے، اور ہن جی حج نالوں بھی زیادہ اجتماع خامنائی دے جنازے تے ہویا، پوری دنیا دے لیڈر گئے جنازہ پڑھن واسطے، کیا انہاں دے جنازہ پڑھن والوں بخشیا جائے گا؟ جرت کرو، جاگدے ہو؟ نہیں جاگدے۔ نبی جنازہ پڑھاندے نہیں، مہاجر انصار پڑھتے نہیں۔ عبداللہ بن ابی نبی پڑھایا ہے، مہاجرہ پڑھیا ہے، انصارہ پڑھیا ہے، علی پڑھیا ہے، حسن حسین حسن۔ اللہ نے کی فرمایا ہے؟ ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتان، ایک باری پڑھیا جے 70 بار بھی پڑھو معاف۔ منافق نو رب نے معاف، کافر نال سخت سزا ہے۔ منافق جہنم دے ہیٹھلے طبقے دے اندر ہے، جڑا ابو بکر عمر عثمان و علی نو، معاویہ نو، ابو سفیان نو مومن نہیں مردا۔ اللہ دی قسم ساری دنیا بھی جنازہ پڑھ رہے ہو، بخشیا نہیں جا سکتا۔ جی حج تو زیادہ اجماع، شباز شریف گیا ہے، فلانے سعودی عرب دے گئے نے، قطر دے گئے نے، فلانے گئے نے، سیاسی طور تے جا کے کھڑیا ہو جانا، یہ بھی ایک منافقت ہے۔ اور انہاں جنازہ پڑھیا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ کھلو کے گالا ہی کٹ دے ہوں، تے جے پڑھیا بھی ہے تے قانون ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ دا قانون ہے، اللہ فرماتے نے نبی نو کسے مومن نو لائق نہیں او مشرک دی نماز جنازہ پڑھے، اگر پڑھے بھی تے اللہ نے انہوں معاف نہیں کرنا۔ قرآن پڑھنا پیا، کیا خامنائی مواحد ہے؟ اور جڑا علی نو مشکل کو شاہ مننے ہو مواحد ہے کہ مشرک ہے؟ اللہ دے مقابلے چ اماماں نو حج تروا مشکل کو شاہ مننے ہو مواحد ہے؟ افسوس ہے انہاں مولویاں دے اوتے جڑے آندے نے کئی شیعہ بھی اہل توحید نے، اور توحید والا ہوئے تے شیعہ ہوئے، اے ہو نہیں سکتا۔ کوئی شیعہ توحید والا ہو نہیں سکتا۔ مواحد شیعہ نہیں، شیعہ مواحد نہیں ہو سکتا۔ یہ زید آپس دے اندر
اور کوئی شیعہ ایسا نہیں جو ابو بکر عمر عثمان نو جنتی منتا ہوئے. کیوں بھائی؟ جڑے ساڈے ضیاء اللہ بخاری صاحب ورگے اتنے پڑھے لکھے لوگ جماعت نقوی دی مسجد میں جا کے تقریر کر کے حسین دی شان بیان کرتے ہیں، اتنے جا کے کہن جڑا ابو بکر عمر عثمان دے جنتی ہون میں شک کرے میں مومن نہیں مانتا، میں ویکھاں گا انہوں بلاتے رہے. میں شیعہ دے جامعہ جعفریہ گجرانوالے جی ڈی روڈ تے گیا، سلیمان شاکر موجود ہے کھیاڑی والا نال لے کے گیا، بڑا انہاں سانو پروٹوکول دیتا، بڑی عزت کیتی. کہنے لگے حسین حسن بڑی عظمت والے، بڑی شان والے. میں کیا کوئی شک نہیں، جڑا اسنو حسین دی عظمت شان وچ شک کرے بے ایمان ہے، او بے ایمان ہے. میں کیا لوگوں سنو، جامعہ جعفریہ دے اندر کتنے ذاکر بیٹھے سن، تصویراں انہاں کھچیاں نے، ویکھو جا کے. میں کیا تسی کہندے ہو کربلا دے اندر حسین دی وجہ تو 40 قبراں 4 چفیرے اللہ نے بخش دیتے. حسین دی وجہ تو کربلا وچ 40 رب نے بخش دیتے نے. حسین دے نانے محمد دی وجہ تو جڑے نال دو ستے ابو بکر عمر وہ بھی نہیں بخشے گئے. اللہ دی قسم وہ ذاکر اس وقت تڑپ پہ کہنے لگے واہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہے منافقت دلوں سانو کچھ کرنے واسطے نہ کہیں. کاموں کی دے امام بارگاہ وچ میں گیا، اتھوں دے ذاکر نے مینوں دعوت دیتی، حسین سب کا ساڈی کانفرنس وچ آؤ تقریر کرو، حسین سب کا. میں کیا کوئی شک نہیں، حسین سب کا، میں کانفرنس وچ آواں گا، لیکن تانوں میری کانفرنس وچ بھی آنا پوے گا. ابو بکر بھی، اوے ابو بکر بھی سب کا. اگر حسین سب کا ہے تو ابو بکر بھی، تے جڑا حسین دا منکر ہے وہ بھی گمراہ، جڑا ابو بکر دا منکر ہے وہ بھی. کتنے ظلم دی گا. امن کمیٹیاں بڑیاں ہوئیاں نے، حکومت پریشان ہوندی ہے، کسے نو کچھ نہ کہو، کسے نو کچھ نہ کہو. جی ٹھیک ہے، کلمہ گو نو کچھ نہ کہو، کلمہ گو نو کافر نہ کہو. اے ساڈا قانون ہے، اسی کہنے ہاں، اسی اس بات تے یقین رکھنے ہاں، اسی حکومت دا ساتھ دینے ہاں. وہ جڑا اج کلمہ پڑھے انہوں کافر نہ کہو، جنہوں محمد کلمہ پڑھائے انہوں کافر کہو تے کہو امن ہو سکتا ہے. اللہ دی قسم دنیا تے کدی بھی امن نہیں ہوگا جب تک محمد دے ساتھیاں نوں جنتی نہ کہوان گے. سب تو پہلے مومن مسلمان جنہاں نوں قرآن کہتا ہے، جنہاں نوں قرآن مومن آکھے، جنہاں نوں محمدی سرٹیفکیٹ جنت دا ملیا ہوئے، محمد نام لے لے کے جنتی کہے. جڑا انہاں نوں بکواس کرے تے کبھی ملک وچ امن ہو جائے، اس طرح ہو سکتا ہے؟ کون نے صحابہ؟ ہن صحابہ موضوع نہیں، موضوع ہے یزید. یزید ہے امیر معاویہ دا بیٹا، معاویہ ابو سفیان دا بیٹا، نبی دا سالا، ام حبیبہ نبی دی بیوی دا بھائی. اور جاؤ لوگوں خدا واسطے جا کے غیرت ایمانی نہ سنیا جے. میں گل کہاں تے شاید تانوں کوئی سمجھ آ جائے، اگر میں جملہ کہاں تے شاید تڑپ جاؤ، سمجھ جاؤ. حوالے دا ذمہ دار میں ہاں،
سمجھنا، غور کرنا، فکر کرنا تہاڈا کام ہے۔ میں حسین نو یزید دے مقابلے میں پیش نہیں کرتا۔ حسین بہت اعلیٰ شخصیت ہے، ایک رائی دے دانے جنہ بھی حسین دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یزید کلمہ ہو، مسلمان، نبی نے فرمایا کسی کلمہ کو مومن مسلمان دے لان تان نہیں کرنا۔ اگر کلمہ کو مسلمان دے لان تان کیتی جائے، او دا مستحق نہ ہوئے تے لانت اپنے تے واپس لوٹ دیئے۔ تو لانتی کہنا ہے، تو کافر کہنا ہے، تو فاسق کہنا ہے، تو فاجر کہنا ہے، تو زانی کہنا ہے، حسین دا قاتل کہنا ہے، شرابی کہنا ہے۔ سکے بھرا دی گواہی زیادہ بہتر ہے کہ تیری گواہی بہتر ہے؟ نہیں سمجھ آئی۔ حسین دا سکا بھرا، علی دا پتر محمد بن حنفیہ، او دے سامنے کسے گل کیتی کدوں گل کیتی؟ سن 80 دے اندر۔ یہ واقعہ کربلا دے کنے سال بعد بنتے ہیں؟ تسی سنا نہیں؟ مائیے تے گاؤن ہڑے ہو، رونا سکھے آئے۔ سن 61 میں ہویا واقعہ کربلا۔ یہ کدوں کا ہے؟ کنے سال بعد؟ 19-20 سال بعد کسے نے کیا جی یزید ایسا ہے ویسا ہے۔ محمد بن حنفیہ حسین دے سکے بھرا علی دے پتر نے کیا، میں شام گیا یزید دے کول رہا ہاں، میں او دے وچ ایسی کوئی گل، یہ گواہی میری ہے کہ علی دے منڈے دی، حسین دے بھرا دی گواہی ہے۔ محمد بن البدایہ بن آیا اٹھا کے دیکھو، تاریخ ابن کثیر او اٹھا کے دیکھو، انہاں کیا ہوتے بچ میں ایسی کوئی گل نہیں دیکھی۔ واقعہ کربلا دے بعد اور بچن والا امام علی بن حسین زین العابدین او کتے رہا ہے؟ یزید کو انہیں ایک جملہ نہیں بولیا ہوئے کہ میرے باپ دا ساڈا قاتل یزید ہے، کوئی ایک جملہ ساری عمر دے اندر۔ لوگوں جاؤ چیلنج ہے، اہل بیت دا کوئی ایک فرد بھی ثابت کر دے ہو کہ کوئی اپلیکیشن لے کے کسے اسلامی عدالت گیا ہوئے مدعی بن کے حسین دی طرفوں کہ ساڈا قاتل یزید ہے، اور کسے اسلامی تاریخ والے نے لکھیا ہوئے کہ فلاں جج نے مقدمہ وصول نہیں کیتا، خدا دی قسمیں میں من جاواں گا کہ یہ سچا ہے۔ کسے نے یزید دے خلاف کوئی درخواست نہیں دیتی، بلکہ زین العابدین نے کیا، یہ کیوں کوفے والے روندے نہیں؟ کوفے والے خط کنہ کلے، بلایا کنہ، گئے کدھر؟ تے قاتل شامی ہو گئے۔ اور خدا دیو بندے کوئی تے سوچو، اور راستے دے اندر کوفے والے بے ایمانہ ظالماں نو پتہ لگ گیا کہ ساڈی سازش اگر بے نقاب ہو گئی، پتہ چل گیا یزید نو تے سانو بھی قتل کر دے گا۔ انہاں آپ بچن واسطے حسین نو قتل کر دیتا رضی اللہ تعالیٰ۔ جویں آج کل کئی بیبیاں بندے قتل کر دیں، کئی بندے بیبیاں بچن واسطے مقدمے جھوٹے ہوندے نے کہ نہیں؟ اور بنی اسرائیلاں دا مقدمہ تواڈے سامنے قرآن بیان کرتا ہے کہ چاچے نو قتل کر کے بھتیجے نے دوجے دے دروازے تے سٹ کے تے موسیٰ نو کی کیا ہے؟ ساڈا قاتل
لب کے دیو، کیوں بھئی قاتل آپ دجیاں دے ڈالتا ہے۔ یوسف دے بھراواں نے کوہ سٹ کے جھوٹ بولیا کہ نہیں بگیاڑ کھا گیا ہے، کیوں بھائی؟ اور نبی دے پتر جھوٹ بول سکتے نہیں بچن واسطے، اج دا مولوی نہیں جھوٹ بول سکتا۔ کون؟ وہ یزید جدے واسطے مشورہ دیتا بدریاں، جس بدری دا نام لیندا پیا عبد الباسط، کہ جب تک بدری ہون گے کوئی دوجا خلیفہ نہیں، پھر بعد میں عہد والے او بدری لوگ نہیں۔ مغیرہ بن شعبہ بدری ہے کہ نہیں؟ کنے صحابہ جنہاں نے معاویہ نو مشورہ دیتا، کنے عہد والے جنہاں معاویہ نو مشورہ دیتا کہ اے دے واسطے بیعت لے لے، اے حکومت دے قابل ہے۔ معاویہ نے کہا میں دوسرے گورنراں کولوں مشورہ لے لواں، دوسرے ملکاں وچ خط لکھے، سب نے قبول کر لیا، مشورے نال نامزد کیتا خلافت واسطے۔ میں پیچھے تفصیل نال عرض کر چکا، 4 بندے اختلاف کیتا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حضرت حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر نے، حضرت عبداللہ بن عباس یہ بھی پھر رجوع کر چکے کہ چلو یار جو معاملہ ہو گیا احتجاج نہ کرو، ملک میں بد امنی نہ پھیلے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عباس دونوں ہی یہ گل کہندے نے۔ عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے، حسین نے بھی آخر رستے دے اندر رجوع کر لیا کہ میں یزید دے ہاتھ تے بیعت کر لینا وا، اگر کرو اے سمجھ کے نکلے سن کہ ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، تے پھر ہن کیوں کیا کہ میں یزید دے ہاتھ تے بیعت کر لینا؟ معلوم ہوتا ہے کہ حسین جنگ واسطے نہیں نکلے، اے لوکاں نے جنگ بنائی ہوئی ہے۔ حسین تے یزید نو آپس وچ مقابلے وچ کھڑا کر دیتا ہے انہاں لوکاں نے، وہ آپس وچ رشتے دار نے۔ آپس وچ حضرت زین العابدین نے کوفیاں نو قاتل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے بدریاں دا مقام بیان کرنے والے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نو حرم دے اندر کسی نے دوڑ کے پوچھیا، عبداللہ ابن عمر یار دس کھاں احرام دی حالت وچ مچھر مر جائے تے کنا گناہ ہے؟ کیا احرام بنیا ہوئے تے بندہ مچھر مار سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا تو کتھوں آیا ہے؟ عراق وچوں۔ انہاں کیا واہ عراقیو، اور نبی دے نواسے حسین نو مارن لگیا خیال نہیں آیا مچھر دا سوال کرتے ہو گئے؟ عبداللہ ابن عمر نے کنوں قاتل کیا ہے؟ کوفے والیاں نو۔ زین العابدین نے کنوں قاتل کیا ہے؟ حسین دے پتر نے کنوں قاتل کیا ہے؟ کوفے والیاں نو۔ زینب حسین دی بہن نے کنوں قاتل کیا ہے؟ کوفے والیاں نو۔ کربلا دے بعد حسین دی بہن زینب عبداللہ دی بیوی ہے۔ آئے ہائے، اور پتہ ہے عبداللہ کون؟ جعفر طیار دا پتر۔ جعفر طیار کون ہے؟ علی دا بھائی۔ علی دا کی لگا؟ بھتیجا عبداللہ۔ علی دا کی لگا؟ بھتیجا۔ اس عبداللہ دی بہن کدے کول رہی ہونا؟ کربلا دے بعد یزید دے کول۔ ہن بھی مزار کتھے وے؟ بنو امیہ دے قبرستان وچ دمشق دے اندر زینب دا مزار ہے، اج بھی دیکھ لو۔ وہ واپس آئی ہی نہیں کہ جو سکون مینوں یزید کولے وہ کسے ہور کولے۔ اے عبداللہ بن جعفر طیار حضرت علی دا بھتیجا، اے دی بیٹی ہے عبداللہ بن جعفر طیار دی بیٹی علی دی کی لگی پئی؟ جاگ دے ہوئے کون نہ؟ جعفر طیار دی سکی پوتی، علی دی چاچیوں پوتی لگی۔ سن 53 ہجری دے اندر حج تو بعد واپس آندیا ام محمد عبداللہ دی بیٹی
جعفر تیار دی پوتی حضرت علی دی کی لگی، حسین دی کی لگی، بھتیجی حسین دی کی لگی، او دے نال یزید نے نکاح کیتا ہے۔ سن 53 دے بعد واپس حسین دا کی لگا یارو، یزید کی لگا، جوائی نہ بولے آجے کی لگا، تے تو انہوں کافر، ظالم، فاسق، فاجر، بے نماز، زانی کہنا ہے۔ ہن تیرا ایمان ہے، جو مرضی کہو، میں حقیقت تیرے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے۔ حسین دا سکا بھائی محمد بن حنفیہ تردید کرتا ہے، عبداللہ جعفر دا بیٹا اپنی بیٹی دیتا ہے، داماد بناتا ہے پیا، تو انہوں فاسق فاجر کہنا پیا۔ او یزید جڑا مومنہ دا مسلمانہ دا امیر سی، تو انہوں کافر بنا کے حسین دے مقابلے کھڑا کرنا ہے۔ صرف میری اینی عرض ہے کہ یزید کلمہ کو مومن مسلمان سی، مسلمانہ دا امیر سی، حسین دے کہ دل بھی امیر نہیں بنے۔ یہ دے علاوہ کون سی امیر؟ وہی مسلمانہ دا۔ باقی پوری دنیا دے اسلام ہے سی کہ نہیں سی؟ اسلام سی، مسلمان سن، نظام حکومت اسلام قائم سی، اور اج تک اس وجہ تو اسی مومن مسلمان ہاں۔ اللہ مینوں تانوں سب نوں اصل حقائق نوں سمجھ کے عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ ہن تیرا ایمان ہے، تو لعنتی کہو، فاسق کہو، فاجر کہو، حسین دا داماد کہو، یہ تیری مرضی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔